بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 19 رمضان المبارک کے دن رمضان المبارک کا پاورفل وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، جب تک آپ آخر تک نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام پیش آئیں وہ رمضان المبارک میں کرنے ہوں، ان میں زیادہ سے زیادہ کم وقت لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کا، مبارک میں عبادت اور تلاوت کیا کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات سے قیمتی مہینہ، اس کے قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں۔ رمضان المبارک کی عظمت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر اس کے گھر میں تنگ دستی ہے، اس کے گھر میں غربت ہے، اس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اس کے گھر میں پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رمضان المبارک میں یہ وظیفہ، یہ عمل ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب ہمیشہ رمضان المبارک میں اس کی خیر و برکت ہوگی۔ وہ غربت، تنگ دستیاں، پریشانیاں جس کے لیے ہو جائیں گی، وہ صرف اتنا کہو گا کہ یا اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے، جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ پورا سال نہ تو آپ کی کوئی کامیابی کو ہٹا سکتا ہے، نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آپ اپنی قسمت کا نصیب اور تقدیر کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار، ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، اگر آپ کا قرض دار ہے تو قرض کے لیے پڑھ لو، آپ کو بہت ہی نصیب کھل جائیں گے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود بخود آپ کو مل جائے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال۔ آج بدبخت وہ بندہ ہے، بدبخت ہے جو بندہ چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اور جو تنگ دستی ہے، قرضدار میں ڈوبے ہوئے ہیں، ماہ رمضان میں آج کے اس دن کو اس وظیفے کو پڑھیں گے، رمضان کے مہینے ہی کی نصیب کے بند تالے اس کے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا پورا ہوگا۔ آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے ہی تھوڑا وقت مانگے گا۔ رب کریم سے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ رب کا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں، شفائے کلی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ بے روزگار ہیں،
روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض کی نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اور یوں محسوس کیجئے کہ میرے رب بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان مبارک کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر کھلوانے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کو بخشوان لیجئے اور پھر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات ہیں جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کو مستند اور بشرطی طریقہ حاصل ہے۔ اسی طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی اچھی طرح سے جانتا ہے، آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا رب کا راز ہے، لیکن آپ خود رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں، نہ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی، اور پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں واضح ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنے وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقراری کر رہا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے۔ فرشتے اپنا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سورۃ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب آپ کو ہوگا۔ ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں اور آپ کی برائیوں پر غلبہ پائیں گی۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئیں گی، اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ فرما لیجئے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی کی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، یہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ شروع سے
اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 19 رمضان المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہے وہ وظیفہ پڑھے گا جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے رب سے سچی توبہ فرما لی، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جب آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج اتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں سے آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ کی جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو،